السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ معزز حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، یہ قرآن کریم جو ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے اور ہماری روح کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی پاکیزہ تعلیمات سے انسان کو ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، عمل پیرا ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے ہمارے نام ایک خط ہے، چٹھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، اور جب اللہ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو انسان کو نہایت انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بشر عباد، اے میرے حبیب، آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں، بشارت دے دیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات کو بڑے غور سے، بڑے انہماک سے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، ہمہ تن گوش ہو کر سنتے ہیں، پھر سننے کے بعد اس بات کو ہوا میں تحلیل نہیں کر دیتے ہیں کہ کانوں سے ٹکرائی آواز اور وہ ہوا میں اس کو بکھیر دیا۔ فیتبعون احسنہ، ان میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے، جو دل کو ٹھکنے والی ہوتی ہے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ترجمانی ہوتی ہے، فیتبعون احسنہ، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اگر انسان بات کو غور سے سنتا ہے، انہماک اور توجہ سے سنتا ہے، پھر جو اچھی بات ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اللہ انہیں کیا اعزاز دیتے ہیں، کیا انعام دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو زیرک ہیں، دانا ہیں، صاحب بصیرت ہیں اور عقل مند ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہدایت کی تلاش میں اور ہدایت کا راستہ پا لینے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میرے راستہ میں نکل پڑتے ہیں اور اس کی تڑپ رکھتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اپنے دل میں تڑپ پیدا کیجئے، جستجو پیدا کیجئے کہ ہمیں اللہ اس ہدایت کے راستے پر چلائے
جو ہدایت اللہ نے اتاری ہے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ہدایت کا ملنا اس بات پر موقوف ہے کہ آپ بات کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، انہماک سے سنیں، اور پھر جو اچھی بات ہے اسے زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ اللہ کی طرف سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہو کر یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر چلا۔ تو اگر ہم سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو غور سے سنیں اور اس میں سے اچھی لگے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عقل مند بھی کہا ہے۔ ہمارے ہاں عقل مند، زیرک، دانا وہ انسان ہوتا ہے جو کاروبار کرنے میں بڑا وسیع تجربہ رکھتا ہو اور اسے تجارت کے اصول و ضوابط آتے ہوں، اسے دنیا کا مال کمانے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا دانا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ انسان دانا نہیں ہے جو دنیا کی خاطر اتنی بھاگ دوڑ کیے پھرتا ہے۔ اللہ کے ہاں عقل مند صاحب بصیرت وہ ہے تو بات کو سننے کے بعد وہ تڑپ جائے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کے اندر جستجو پیدا ہو جائے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی بات تھی کہ آپ حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوئے ہیں جو بیان کرنے والا ہے اس کا ترنم کس طرح کا ہے، اس کا لب و لہجہ کس طرح کا ہے، اور اس کی آواز کا زیر و بم کس طرح کا ہے۔ یقیناً آپ لوگ کو طلب لے کر یہاں آئے ہیں، کوئی ڈیمانڈ لے کر یہاں آئے ہیں۔ تو آئیے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگا دیں گے۔ یہ دنیا کی اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں عدل پیسے کے بدلے ملتا ہے، انصاف دولت خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس طرح کا انصاف نہیں ہوگا، وہاں میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، عدل و انصاف پر مبنی وہاں ترازو لگا دیے جائیں گے اور کسی متنفس پر تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کوئی کام نہ کیا ہو اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور اس نے جو محنت کی ہو وہ اسے نہ ملے۔ اللہ کے ہاں اس طرح کے ترازو نہیں ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان نے جو محنت کی ہوگی اور وہ اس محنت کو پالے گا۔ تو اللہ کے ہاں جو ترازو ہے اس کا جو وزن ہے وہ بنتا ہے آپ کے اخلاص سے، کہ آپ کے اندر کتنا اخلاص ہے، اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے، اور کس قدر آپ کے اندر اللہ کے دین سے دلچسپی ہے، کتنی تڑپ ہے۔ تو اللہ یہ عدل و انصاف پر مبنی ترازو جب لگا دیں گے تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اب وہ عدل و انصاف اور مبنی ترازو کتنے حساس ہوں گے. آپ نے کبھی زرگر کی دکان پر وہ ترازو لگا دیکھا ہوگا جس سے سونا تولا جاتا ہے. اس میں جو گرام ہے، گرام کا بھی آخری درجہ ہے، وہ ترازو وہ بھی بتا دیتا ہے. اللہ کا جو ترازو ہے نا وہ اتنا حساس ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها. آپ نے سرسوں کا دانہ دیکھا ہوگا، رائی کا دانہ دیکھا ہوگا، جو معمولی سی مقدار ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن اللہ کے ترازو میں جو انسان کے اچھے اعمال ہوں گے، جو انسان کے برے اعمال ہوں گے، وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئے اتینا بہا، اللہ اس کو بھی لے آئیں گے. بڑا حساس ترازو ہے. بلکہ یہ تو شاید تھوڑی بڑی مقدار بنتی ہے وزن میں. آپ نے اپنے گھر کے کسی روشن دان سے دھوپ آتی دیکھی ہوگی. اس دھوپ کے اندر آپ کو رنگ برنگے ذرے نظر آتے ہیں جو بالکل بے وزن ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. اگر کسی نے خیر، اچھا کام، نیکی ذرے کے برابر بھی کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ اپنی کھلی آنکھ سے اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر کسی نے اس ذرے کے برابر برائی، برا کام کیا ہوگا تو اس کو بھی آپ کی کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا. یہ اللہ کے ترازو اتنے حساس ہیں. ہمارے ہاں احتساب کے لیے ایک مستقل محکمہ ہے، وہ مرکزی سطح پر بھی ہے، صوبائی سطح پر بھی ہے، ایک مکمل ڈپارٹمنٹ ہے، پھر بھی احتساب نہیں ہوتا ہے. کئی لوگ اس احتساب سے بچ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارا کوئی محکمہ نہیں ہے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہیں. ہم اکیلے حساب لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تجارت پیشہ، بزنس مین، کاروبار کرنے والا، اور کاروبار کے لیے اس نے ملازم رکھے ہوئے، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور جب وہ میرا نقصان کرتے ہیں اضربہ واشتمہ، میں ان کو مارتا بھی ہوں، پیٹتا بھی ہوں، گالی گلوچ بھی دیتا ہوں، بے عزت بھی ان کو کرتا ہوں. ان کے اندر حساس دل تھا، زندہ دل تھا. ان کے پہلو میں کوئی پتھر نہیں رکھا ہوا تھا. وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اللہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ان کو جو مارا ہے، بے عزتی کی ہے، گالی گلوچ دیا ہے، تیرے نقصان کے برابر، تیرا جتنا نقصان تھا تو نے اتنا مار لیا، اتنی بے عزتی کر لی، تو پھر برابر چھوٹ جاؤ گے. اگر ایسا ہوا کہ نقصان تھوڑا تھا تو نے مارا زیادہ ہے، نقصان کم تھا گالی گلوچ زیادہ دیا ہے، جذبات میں آ کر تو پھٹ گیا، اس کی خوب جی بھر کر بے عزتی کی تو نے، تو پھر دھر لیے جاؤ گے. وہ بیچارہ ایک طرف ہٹ کر نہ ہچکیاں بھر کر رونے لگا. ہمیں تو کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا ہے.
ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حالت کو دیکھ کر وہ ہچکیاں بھر کر رو رہا ہے، وہ سسکیاں لے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس کو سنائی جو میں نے آپ کو تلاوت کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو میرے بھائیو، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس؟ میرے صحابہ، آپ کو پتا ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ فقیر کون ہوتا ہے؟ کلاش کسے کہتے ہیں؟ نادار کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، روپے پیسے کے ریل پیل نہ ہو، بہترین کوٹھی نہ ہو، لمبی کار نہ ہو، اس کے پاس ذرائع نہ ہو، اور گزرے اوقات کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں وہ مفلس نہیں ہے، وہ نادار نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں نادار اور مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بہت سی تہجدیں لے کر اللہ کے پاس جائے گا، نمازیں لے کر جائے گا، صدقہ خیرات لے کر جائے گا، جہاد و قتال لے کر جائے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن لوگ اس کو چمٹے ہوئے ہوں گے، وہ اس کے بازو کو پکڑے ہوئے ہے، اس کے گردن کو پکڑے ہوئے ہے، وہ اس کے کندھوں پر سوار ہے، جسم کے ایک ایک انگ پر مطالبہ کرنے والے، اپنا حق لینے والے وہ وہاں موجود ہیں، اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ حاجی، یہ نمازی، یہ مجاہد، یہ غازی جو تیرے سامنے آیا ہے، قد ضرب ھذا واکل مال ھذا وکذب ھذا، اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، اس نے چوری کی تھی اور مجھے بے عزت کیا تھا، میری عزت پر حملہ کیا تھا، میری بیٹیوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا تھا۔ اللہ یہ آپ کی عدالت میں یہ آ چکا ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں تو مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ خود کہیں گے کہ لوگوں بتاؤ لمن الملک اليوم، تم وہاں اپنے دبدبے کے ساتھ رہتے تھے، تم اپنی حکمرانی کے ڈنکے بجاتے تھے، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ وہاں سناٹا چھایا ہوا ہوگا، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی، پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آ گئی للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہی اس اللہ کی ہے جس نے کائنات کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ آج صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ انصاف دینے والا ہے۔ اللہ ہم تیری عدالت میں آئے ہیں، انصاف لینے والے، ہم دنیا میں اسے بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ ہم تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، پھر وہاں بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ وہاں درم و دینار تو نہیں ہوں گے، پیسہ ٹکا تو نہیں ہوگا، جو حق دبایا ہے وہ دنیا میں ختم ہو چکا ہے، وہاں کوئی زمین کو پلاٹ نہیں ہوگا۔ وہاں پھر اللہ نے بدلہ دینے کے لیے جو کرنسی رائج کی ہے، ہمارے ہاں تو بدلے کے لیے کرنسیاں ہیں، یہ ریال ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ ڈالر ہے، اور یہ دینار ہے، کہیں پاؤنڈ ہیں، لیکن وہاں
یہ کرنسی نہیں چلے گی۔ وہاں جو کرنسی چلے گی جس سے بدلہ دیا جائے گا، اما الحسنات و اما السیئات، یا انسان کی نیکیاں ہوں گی یا انسان کی برائیاں ہوں گی، یہ کرنسی ہے وہاں۔ اسی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ جتنا کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا، اللہ اس کے مطابق اس کو نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ نیکیاں لینے والے نیکیاں لے جا رہے ہیں، جتنا حق بنتا ہے اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اب نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اس کی تہجدیں اڑ چکی ہیں، اور اس کی صدقے خیرات اڑ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی حق لینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ جن کا حق دبایا، جن کو ستایا، جن پر الزامات لگائے، جن کی بے عزتی کی، مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے چغلیاں کی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی عدالت میں اپنا حق لینے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن میں نے انصاف دینا ہے۔ اب انصاف کی صورت یہ ہوگی، ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ جب برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں تو اس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ چکا ہے اور برائیوں کا پلڑا بھاری بھرکم ہو کر نیچے لگ چکا ہے۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ اس سے 70,000 لمبی زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں پھینک۔ سب سے پہلا انسان جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ مفلس اور نادار ہوگا۔ اب آپ نے سوچنا ہے، نیکی کرنا اپنی جگہ پہ بڑا کام ہے، اس نیکی کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ بڑا کام ہے۔ نیکیاں تو ہم کرتے ہیں، کوشش بھی ہوتی ہے، ہم صبح ٹھٹرتی ہوئی سردی میں مسجد میں آتے ہیں، دوپہر کے ٹائم وہ جو دھوپ ہے اس میں چل کر آتے ہیں۔ یہ نیکیاں ہم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی محنت کی بات ہے، کوشش کی بات ہے، توفیق کی بات ہے، لیکن نیکی کو سنبھالنا اس سے زیادہ نیکیاں کیجئے اور اس کی حفاظت بھی کیجئے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں آئیں گے اور ان کی نیکیاں کتنی ہوگی؟ عرب میں ایک تہامہ علاقہ ہے، وہاں کے پہاڑ مشہور ہیں، سنگریزے مشہور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیکیاں لے کر آئیں گے تہامہ علاقے کے سنگریزوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر، بڑی بڑی قدامت نیکیاں ہوں گی۔ جب اللہ کے پاس نیکیاں لے کر پہنچیں گے نا، ان کی نیکیوں سے وزن کو کھینچ لیا جائے گا۔ یہ سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، یہ روئی ہوتی ہے، اس کو جب دبا دیا جائے تو اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ غبارے سے ہوا کو نکال دیا جائے، غبارہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہوا ہوتی ہے اس نے اس کی جسامت کو بڑا کیا ہے۔ جو ہی اس کی ہوا کو نکال دیا جائے اس کی جسامت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ان بڑی بڑی نیکیوں سے وزن کو ختم کر کے روئی کے گالوں کی طرح ان کی نیکیوں کو فضا میں اڑا دے گا۔ صحابہ کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ نیکیاں اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر گئے ہیں، وہاں اللہ ان سے وزن کو سلب کر لے اور فضا میں تحلیل کر دے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں تو صحیح ان کے اوصاف کیا ہے، وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے اندر کیا خصلتیں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں سے وزن کو سلب کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، تمہاری طرح کی جسامت رکھنے والے اور تمہاری طرح کی گفتگو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے۔
لیکن فرق یہ ہوگا کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑھ چڑھ کر نیکی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چندہ چاہیے، وہ پچھلی صف سے کھڑا ہو کر کہتا ہے حضرت صاحب میرا اتنا لکھ لو، میرا اتنا لکھ لو، میرا اتنا لکھ لو۔ وہ بڑی بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہیں، مجلس کے اندر بھاگ بھاگ کر نیکی کے کام کرنے والے، لیکن جب علیحدگی میسر آتی، خلوت میسر آتی، انتہکوا بمحارم اللہ، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت جب علیحدہ بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اب ہمیں کون دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، یعنی ان کی خلوتوں میں، ان کی جلوتوں میں نمایاں فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مشکل تھا کہ انسان خلوت میں بیٹھ کر کیا گناہ کر سکتا ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دور حاضر میں یہ جو دجالی میڈیا کا دور ہے، اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان مجلس کے اندر بیٹھا ہوا بھی خلوت اختیار کر سکتا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے یہ ٹچ موبائل گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ہم بڑے شوق کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ ان کو لے کر دیتے ہیں کہ ان کا امتحان اس میں کام آئیں گے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس کو فلاں سافٹ ویئر اس میں رکھ دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا باپ، میری ماں، اس کے کیا حقوق ہیں، وہ اس موبائل میں مصروف ہے اور سویا ہوا ہے بستر کے اندر مصروف ہے، کبھی یوٹیوب نکالی ہے، کبھی فیس بک نکالی ہے، کبھی کسی کو گندے میسج کر رہا ہے، کسی کو چیٹ کر رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خلوت کے اندر وہ کیسے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ علیحدہ ہوں گے، خلوت میسر آئے گی، انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہم جس طرح اپنی جلوتوں کو منور کرتے ہیں، خلوتوں کو اس سے زیادہ منور کریں آپ۔ اور پتہ ہے اس کا اعزاز، اس کا مقام کیا ہے؟ وہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دینی ہے، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی حبس اور تپش سے نجات دینی ہے، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے کہ جب علیحدہ بیٹھا ہے وہ دل اس کا کانپ جاتا ہے۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِن مَخَافَةِ اللَّهِ، اس کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے بہہ پڑتی ہیں علیحدگی میں۔ وہ کانپ جاتا ہے جب اس کے سامنے حشر کا منظر آتا ہے، قیامت کا منظر آتا ہے، ترازو کا منظر آتا ہے، اعمال کو تولنے کا منظر آتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عدالت ایک دن لگنی ہے، وہ کانپ جاتا ہے، اور اس کے کانپنے کے نتیجہ میں فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِن مَخَافَةِ اللَّهِ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا نقصان ہو جائے نا، ہم سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، عزیز فوت ہو جائے تو چیخیں مارتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس طرح کے رونے دھونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔
کوشش کیجئے ان تینوں میں سے آپ کا نام بھی کہیں آ جائے. کچھ نیکیاں ایسی بھی کیجئے کہ وہ نیکیاں صرف اللہ جانتا ہو یا آپ جانتے ہو. بس آپ کی خلوتیں اس طرح کی ہوں کہ اس نیکی کو صرف اللہ جانتا ہو یا آپ جانتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، وہ قیامت کا منظر اپنے سامنے کر لیتا ہے، وہ تصور کر لیتا ہے قیامت کے دن کا، عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگنے کا، تو وہ کانپ جاتا ہے اور اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل آتا ہے جس سے مچھر کا پر بھیگ جائے. وہ آنسو ٹپک جاتا ہے. یہ آنسو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. یہ آنسو اس کے اندر کو پاک کر دینے والا ہے، اس کے اندر کو دھو دینے والا ہے. اللہ کے ہاں اس آنسو کی قدر و قیمت ہے. ایک آنسو اگر آپ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے بہا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے اس آنسو کا. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے لیے مسلمانوں کے بارڈر کی حفاظت کرتی ہے، دشمن کی نقل حرکت کو دیکھتی ہے کہ دشمن میرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے کیا ناپائق عزائم رکھتا ہے، ان کی نقل و حرکت کو وہ دیکھتی ہے. اللہ اس آنکھ پر بھی جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. اور تیسری وہ آنکھ ہے جب بازار میں جاتا ہے، وہ کسی کی ماں کو دیکھتا ہے، کسی کی بہن کو دیکھتا ہے، کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے، کسی کی بہو کو دیکھتا ہے، تو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتا ہے. جب اس کے سامنے اس طرح کا منظر آتا ہے تو وہ مارے حیا کے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے. اس وقت انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا ایمان ہے، یہ کتنے پانی میں ہے. وہ فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے. اور اس طرح کا انسان جو شرم و حیا کا پتلا ہو، جو ایسے حالات میں اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کے حلاوت کو اور ایمان کی شیرینی کو پا لیتا ہے. ایمان کی اپنی مٹھاس ہے، ایمان کی اپنی شیرینی ہے، اپنی حلاوت ہے. اگر آپ کو اس کا احساس ہو جائے، زہے قسمت. فرمایا کہ وہ انسان ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے جو ایسے حالات میں اپنی نظر کو مارے شرم کے جھکا لیتا ہے. آپ نے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نگاہ کے پیچھے نگاہیں مت لگاؤ. اگر اچانک تمہاری ایسے مقام پر نظر پڑ جائے فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى لَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، تیرے لیے پہلی نظر تو معاف ہے جو اچانک پڑ گئی ہے، لیکن تو کہے کہ چلو یہ تو معاف ہو گئی ہے، اب ہم دیکھتے ہی رہیں، اب ٹکٹکی باندھ لیں. فرمایا کہ یہ نہیں ہے. اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کرنا ہے. تو میرے بھائیو ذرا احتیاط کر لیا کریں. حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک مالی حقوق ہیں، ایک اخلاقی حقوق ہیں. مالی حقوق تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کا پیسہ دبا لیا ہے، مزدوری دبا لی ہے، حق دبا لیا ہے، تو اس کی تلافی تو پیسہ دینے سے ہو جائے گا، آپ وہ ادا کر دیں. ہمارے ہاں ایک غلط ریت چل چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جنازہ ہوتا ہے نا تو اس کے لواحقین جنازہ پڑھنے والوں کو کہہ دیتے ہیں، یہ اعلان کر دیں کہ ہم اس کے رشتہ دار لواحقین موجود ہیں، جو کسی کا لینا دینا ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں.
میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی کا دینا ہے تو آپ خود ہی دے کر جائیں، قرضہ اتار کر جائیں، کسی کا حق ہے تو وہ دے کر جائیں۔ قیامت کے دن بڑے بڑے پارسا لوگ جنت کے دروازے پر ان کو روک لیا جائے گا کہ ان لوگوں نے ابھی بدلہ چکانا ہے، حق دینا ہے، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اور تو چھوڑیں آپ، یہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے چکا ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوگا، وہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ یہ قرضے یہ آپ اپنے لواحقین پر مت چھوڑیے گا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی اولاد جنازے کے وقت اعلان کرواتی ہے کہ آپ اعلان کر دیں جی ہم اپنے باپ کی طرف سے ادائیگی کے لیے تیار ہیں۔ جب کوئی آتا ہے اپنے پروف لے کر، کاغذات لے کر، صاف مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے ایسے بچوں کو۔ ایک کاروباری آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا مختلف کمپنیوں کے ساتھ، مختلف فرموں کے ساتھ لین دین، جب وہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ حساب رکھتے کہ آپ کے والد نے ہم سے یہ چیزیں لی تھی، یہ چیزیں لی تھی، یہ اس کے بل ہیں، اس کی ادائیگی اس کے ذمے ہے، آپ کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹے جو اعلان کرواتے ہیں اسے صاف کہہ دیتے ہیں یہ قبرستان ہمارے گھر کے قریب ہے، آؤ میں تمہیں اپنے ابو کی قبر کی نشاندہی کر دیتا ہوں، قبر کو اکھاڑو اور اس سے قرضہ وصول کر لو۔ تو میرے بھائیوں یہ جو حقوق العباد ہیں، مالی حقوق ہیں، یہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اخلاقی حقوق ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، آپ نے مجلس میں بیٹھ کر اہل مجلس کو ہنسانے کے لیے ایک تیسرے شخص کو درمیان میں رکھ لیا ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ اس کو زیر بحث لاتے ہیں، اس کے اہل خانہ کو زیر بحث لاتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اور مجلس کو کشت زعفران بنانے کے لیے خوب ہنساتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اخلاقی حقوق ہیں۔ جس طرح مالی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، اس طرح اخلاقی حقوق بھی آپ نے ادا کرنے ہیں۔ مالی حقوق تو پیسے سے ادا ہو جائے گے، تو اخلاقی حقوق تو معافی تلافی سے ادا ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے ذمے کسی کا اخلاقی حق ہے، کسی کا مالی حق ہے، اس کی دنیا میں معافی تلافی کر کے جائیں، وگرنہ قیامت کے دن اللہ کا ترازو جب لگے گا تو اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لایا جائے گا۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، یہ رائی کے دانے کے برابر اچھائیوں کو بھی تولا جائے گا اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ یہ اللہ کا احتساب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ سنانے کے بعد میں اپنی گزارش کو ختم کر دوں گا۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی کل جائیداد، منقولہ غیر منقولہ جائیداد، وہ 6 غلام ہیں۔ اس نے جاتے جاتے یہ کام کیا، اس نے کہا کہ میں ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، حالانکہ کل جائیداد اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ مثال دیتے ہیں ابو بکر صدیق کی، یہ غلط مثال دیتے ہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے جو گھر میں اثاثے پڑے تھے نا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے تھے، وہ گھر نہیں دیا تھا، اور اسی طرح ان کی باہر بھی زمینیں تھیں، وہ نہیں لا کر دی تھی۔ ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ، میں آپ کی اپیل پر
آپ کے کہنے پر گھر کا اثاثہ جتنا تھا وہ میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ آج گھر کے اندر اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے رسول کی محبت ہے؟ وہ سارا اثاثہ نہیں تھا، گھر وہیں کھڑا تھا، اور جو ڈنگر ڈھور تھے وہیں کھڑے تھے، اور جو بحر زمینیں تھیں وہ وہیں کھڑی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت لبابہ بن منذر، حضرت عقاب بن مالک، ان تین حضرات ریکارڈ پر ہیں، انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، سارا اثاثہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سعد، اگر تیرے رشتہ دار تیرے اثاثے سے خوشحال ہو جائیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، ہاتھ پھیلاتے۔ آپ کے اثاثے سے اگر رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں تو کریں، اللہ نے ان کو حق دیا ہے، اللہ کا حق مت چھینو، ان کے منہ سے لقمے مت چھینو۔ اس آدمی نے 6 کے 6 غلام ہی آزاد کر دیے۔ وہ فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی ڈیڈ باڈی لائی گئی، جنازہ لایا گیا، آپ نے جنازہ پڑھ دیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ چند دنوں کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں، یا رسول اللہ آپ نے فلاں آدمی کا جنازہ پڑھا تھا، فلاں آدمی کو آپ نے دفن کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس ایک جنازہ لایا گیا جو مسلمانوں کا تھا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اس نے یہ حرکت کی ہے، کیا؟ ہمیں محروم کر کے وہ سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں دے گیا ہے۔ اس کے 6 غلام تھے، وہ 6 کے 6 ہی آزاد کر گیا ہے۔ اب سنیے اللہ کے رسول کے تاثرات کیا ہیں، آپ نے کیا فرمایا ہے۔ حالانکہ آپ یہ فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے نا، اس کے بارے میں لب گشائی نہ کرو، اس کے بارے میں اپنی زبان کو روک لو، وہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، آپ نے اس انسان کو، مرنے والے کو جو اپنی ساری جائیداد اللہ کے نام پر دے گیا، اپنے رشتہ داروں کو محروم کر گیا، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول نے اس کو بہت برا بولا۔ قول شدید، اس کی وضاحت بھی آئی ہے، وہ قول شدید کیا تھا، ذرا اپنے دل کو پکڑ لیجئے، تھام لیجئے کہ وہ قول شدید کیا تھا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، لو علمت من قبل ما صلیت علیہ ابدا، اگر مجھے اس کی حرکت کا پہلے علم ہو جاتا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے اس نے سارا اثاثہ، ساری جائیداد اللہ کے راہ میں دے دی ہے، ان سب کو آزاد کر دیا ہے، میں اس کا نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ اور مسند امام احمد، ہمارے محدث امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں، انہوں نے حدیث کا انسائکلوپیڈیا مسند امام احمد کی شکل میں چھوڑا ہے، جس میں تقریباً 27-28 ہزار حدیثیں ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، لو علمنا من قبل ما يدفن في مقابر المسلمین، اگر مجھے اس کی حرکت کا پہلے علم ہو جاتا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو محروم کر دیا ہے اور سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں دے گیا ہے، میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دے۔ میرے بھائیو، یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کو محروم کر دیا کہ ہم نے اس کی شادی پر خرچہ کر دیا ہے، بیٹی کو کچھ نہیں دینا، ہم نے جہیز کی شکل میں اس کو دے دیا ہے، بیٹی کو اپنے گھر بلا کر یہ کہنا، بیٹی تم نے اپنے بھائیوں سے مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ بیٹی یہ سوچتی ہے کہ میرا بھائی اتنا بدبخت ہے کہ اگر میں نے اپنے حصے کا مطالبہ کر لیا نا، اس نے ساری عمر میرا بھائی کاٹ کر دینا ہے، نہ اس نے رشتہ دینا ہے نہ مجھ سے لینا ہے۔
حصے کی کیا بات ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ کہتی ہے بھائی لے لو۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کسی بھائی نے قربانی دی ہو کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن کو دے دیتا ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہمیشہ ان چکی میں جو پیسا جاتا ہے، ان بہنوں کو پیسا جاتا ہے، ان بیٹیوں کو پیسا جاتا ہے، ان کے حق دبائے جاتے ہیں، ان کے حق کھائے جاتے ہیں، بیٹوں کے نام پر جائیدادیں لگا دی جاتی ہیں۔ یہ بڑا بیٹا جو ہوا اگر جائیداد نہ بھی لگائی جائے، وہ جاتا ہے پٹواری کے پاس اور وہ جاتا ہے محکمہ مال کے پاس، قانونگو کے پاس، تحصیلدار کے پاس، اس کی جیب کو گرم کیا، وہ کہتا ہے کہ میری نہ ماں زندہ ہے نہ میری بہن زندہ ہے، وہ ساری کی ساری جائیداد کا وراثتی انتقال اپنے نام کروا لیتا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کی عدالت میں عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگا دیے جائیں گے اور کسی متنفس پر تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ ظلم رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو بہا، اللہ اس کو بھی لے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا ہے کہ چلو جو کر گیا سو کر گیا۔ ہمارے بھی یہی ہے نا، وہ بزرگوں نے جو کر دیا ہے چلو جان دفعہ مارو مٹی پاؤ، ایسا نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 غلام طلب کیے جو اپنی حیاتی میں، جو اپنی زندگی میں ان کو آزاد کر گیا تھا، ان کو بلایا۔ زندگی میں انسان کو 1/3 دینے کی اجازت ہے، 1/3۔ اگر آپ کی 1,00,000 روپیہ جائیداد ہے نا، آپ اس میں سے 33,000 تیسرا حصہ دینے کے مجاز ہے، زیادہ نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، فتح مکہ کے موقع پر، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں ملی، اس وقت ایک بیٹی، فرماتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے، کھاتے پیتے گھرانے میں گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں۔ سعد نہیں، کتنی دوں یا رسول اللہ؟ آدھا دن، 2/3 دے دو، میں کہ نہیں۔ آدھی دے دو، نہیں۔ آپ نے کہ 1/3 وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، 1/3 میں بہت زیادہ ہے، 1/3 زیادہ سے زیادہ دینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، یہ 1/3 بہت زیادہ ہے، چلو 1/3۔ تو 6 کی 1/3 تیسرا حصہ، وہ 2 غلام بنتے ہیں۔ آپ نے قرآن اندازی کی، 2 غلام جو تھے وہ تو آزاد کر دیے، قرآن اندازی کے ذریعے جو جن کا نام نکل آیا ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، باقی 4 غلام ان کے رشتہ داروں کو پکڑا دیے کہ یہ تمہارا اثاثہ ہے، اس کی آزاد کرنے سے یہ آزاد نہیں ہوں گے جبکہ اللہ ان کو آزاد نہیں کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 1/3 حصہ دے سکتا تھا، جو 6 کا تیسرا حصہ 2 بنتے ہیں، وہ قرآن اندازی کے ذریعے تو ان کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ اب آپ کا اثاثہ ہے، یہ آپ کی مالکیت ہے، ان کو لے جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے میت کے قرضے کا بیان کیا ہے، میت کے وصیت کا بیان کیا ہے نا، وہاں یہ الفاظ ہیں غیر مضار، اس وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس قرضے کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خام کا اپنے نام قرضے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے قرضے کی ذمہ داری اپنے نام، کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر دی کہ میرا یہ مال میں نے محنت سے کمایا ہے، اپنی لیاقت سے، استعداد سے کمایا ہے، یہ میرے بھائی اس کے وارث کیوں بن رہے، فلانا رشتہ دار اس کا وارث بنایا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پھر اس طرح وہ دے جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں دے دیا، کسی اس کو دے دیے، فرمایا کہ یہ غیر مضار، وہ وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، قرضے کے ذریعے کسی کے حق تلفی نہ کی جائے۔ اس وصیت کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ،
جو دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے کسی پر ظلم کر دیا ہے یا کسی کی طرف جھکاؤ کر دیا ہے، اس کی اصلاح کرے۔ وصیت پتھر پر لکیر تو نہیں ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، اس کی قبر کو ٹھنڈا کریں، اس کی اگر وہ غلط کام کر کے آئے اس کو جوں کا توں نہ رہنے دیں۔ تو میرے بھائیو، یہ معاملہ بہت ہی حساس ہے۔ وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ عدل و انصاف پر اپنی ترازو کو لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی متنفس پر تھوڑا سا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر وہ ایک رائی کے برابر بھی ظلم ہوا نا، أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔